ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول ولی یعنی سرپرست ہیں جس کا کوئی ولی نہیں ہے، اور ماموں اس آدمی کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2103۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماموں اس آدمی کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2104۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آزاد کردہ غلام کھجور کی ٹہنی سے گرا اور مر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو کیا اس کا کوئی وارث ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، اس کا مال اس کے گاؤں کے کچھ لوگوں کو دے دو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2105۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا اور نہ کافر مسلمان کا وارث ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2107۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو مختلف مذہب کے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2108۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2109۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دیت عاقلہ پر واجب ہے اور بیوی اپنے شوہر کی دیت میں سے کسی چیز کی وارث نہیں ہوگی۔ یہ سن کر ضحاک بن سفیان کلابی رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھا، اشیم زبابی کی بیوی کو اس کے شوہر کے دیت میں سے حصہ دو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2110۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی لحیان کی ایک عورت کے بارے میں جس کا حمل ساقط ہو کر بچہ مر گیا تھا، ایک غرہ یعنی غلام یا لونڈی دینے کا فیصلہ کیا۔ حمل گرانے والی مجرمہ ایک عورت تھی۔ پھر جس عورت کے بارے میں فیصلہ کیا گیا تھا وہ بطور دیت غرہ دے مر گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس کی میراث اس کے لڑکوں اور شوہر میں تقسیم ہوگی، اور اس پر عائد ہونے والی دیت اس کے عصبہ کے ذمے ہوگی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2111۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اس مشرک کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے جو کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان اس نو مسلم کی زندگی اور موت میں تمام لوگوں سے زیادہ حقدار ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2112۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی آزاد عورت یا کسی لونڈی کے ساتھ زنا کرے
تو اس سے پیدا ہونے والا لڑکا ولد الزنا ہوگا، نہ وہ اس زانی کا وارث ہوگا نہ زانی اس کا وارث ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2113۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال میں ایسا بیمار پڑا کہ موت کے قریب پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو آئے تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے پاس بہت مال ہے اور ایک لڑکی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں ہے، کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا 2/3 مال کی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا آدھے مال کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ میں نے عرض کیا 1/3 کی؟ آپ نے فرمایا 1/3 کی وصیت کرو، اور 1/3 بھی بہت ہے۔ تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم ان کو محتاج و غریب چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ تم جو بھی خرچ کرتے ہو اس پر تم کو ضرور اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی جس کو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں تو اپنی ہجرت سے پیچھے رہ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، تم میرے بعد زندہ رہ کر اللہ کی رضامندی کی خاطر جو بھی عمل کرو گے اس کی وجہ سے تمہارے درجات میں بلندی اور اضافہ ہوتا جائے گا، شاید کہ تم میرے بعد زندہ رہو، یہاں تک کہ تم سے کچھ قومیں نفع اٹھائیں گی اور دوسری نقصان اٹھائیں گی۔ پھر آپ نے دعا کی، اے اللہ، میرے صحابہ کی ہجرت برقرار رکھ اور ایڑیوں کے بل انہیں نہ لوٹا دینا۔ لیکن بیچارے سعد بن خولہ، جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کرتے تھے، ہجرت کے بعد مکہ ہی میں ان کی وفات ہوئی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2116۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو اس بات کا حق نہیں کہ وہ 2 راتیں ایسی حالت میں گزارے کہ وہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہو اور اس کے پاس وصیت تحریری شکل میں موجود نہ ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2118۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ طلحہ بن مصرف کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے پوچھا، پھر وصیت کیسے لکھی گئی اور آپ نے لوگوں کو کس چیز کا حکم دیا؟ ابن ابی اوفا نے کہا، آپ نے کتاب اللہ پر عمل پیرا ہونے کی وصیت کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2119۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے سال خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، لہذا کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ ولد الزنا لڑکا بستر والے کی طرف منسوب ہوگا، نہ کہ زانی کی طرف، اور زانی رجم کا مستحق ہے اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسری طرف نسبت کی یا اپنے موالی کے علاوہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا، اس پر قیامت کے دن تک جاری رہنے والی لعنت ہو۔ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، کھانا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ ہمارے مالوں میں سب سے بہتر ہے، یعنی اس کی زیادہ حفاظت ہونی چاہیے۔
پھر آپ نے فرمایا عاریتاً لی ہوئی چیز واپس لوٹائی جائے گی، منہا واپس کی جائے گی، قرض ادا کیا جائے گا اور ضامن ذمہ دار ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2120، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر بن خارجہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ اس وقت میں اس کی گردن کے نیچے تھا، وہ جگالی کر رہی تھی اور اس کا لعاب میرے کندھوں کے درمیان بہہ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کا حق دے دیا ہے، کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ ولد الزنا لڑکا بستر والے کی طرف منسوب ہوگا اور زانی رجم کا مستحق ہے۔ جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کی طرف نسبت کرے یا غلام اپنے مالکوں کے علاوہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے، انہیں ناپسند کرتے ہوئے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ ایسے شخص کا نہ نفلی عبادت قبول کرے گا نہ فریضہ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2121، یہ حدیث صحیح ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے نفاذ سے پہلے قرض کی ادائیگی کا فیصلہ فرمایا، جبکہ تم قرآن میں قرض سے پہلے وصیت پڑھتے ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2122، یہ حدیث حسن ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بریرہ اپنے زر کتابت کے بارے میں ان سے تعاون مانگنے آئیں اور زر کتابت میں سے کچھ نہیں ادا کیا تھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، اگر وہ پسند کریں کہ میں تمہاری زر کتابت ادا کر دوں اور تمہاری ولا یعنی میراث کا حق مجھے حاصل ہو تو میں ادا کر دوں گی۔ بریرہ نے اپنے گھر والوں سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا اگر وہ چاہتی ہوں کہ تمہیں آزاد کر کے ثواب حاصل کریں اور تمہارا حق ولا یعنی میراث ہمارے لیے ہو تو وہ تمہیں آزاد کر دیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اسے خریدو اور آزاد کر دو، اس لیے کہ میراث اسی کو حاصل ہے جو آزاد کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں موجود نہیں۔ جو شخص کوئی ایسی شرط لگائے جو اللہ کی کتاب میں موجود نہیں تو وہ اس کا مستحق نہیں ہوگا، اگرچہ وہ 100 بار شرط لگائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2124، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے بریرہ کو خریدنے اور آزاد کرنے کا ارادہ کیا تو بریرہ کے گھر والوں نے ولا یعنی میراث کی شرط رکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا کا حق اسی کو حاصل ہے جو قیمت ادا کرے یا آزاد کرنے کی نعمت کا مالک ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2125، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کے بیچنے اور اسے ہبہ کرنے سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2126، یہ حدیث صحیح ہے۔ یزید بن شریک تیمی کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے درمیان خطبہ دیا اور کہا جو کہتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب
اور اس صحیفے جس کے اندر اونٹوں کی عمر اور جراحات یعنی زخموں کے احکامات ہیں کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جسے ہم پڑھتے ہیں تو وہ جھوٹ کہتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اس صحیفے میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیر سے لے کر سور تک مدینہ حرم ہے، جو شخص اس کے اندر کوئی بدعت ایجاد کرے یا بدعت ایجاد کرنے والے کو پناہ دے، اس پر اللہ، اس کے فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نہ کوئی فرض عبادت قبول کرے گا اور نہ نفل، اور جو شخص دوسرے کے باپ کی طرف اپنی نسبت کرے یا اپنے آزاد کرنے والے کے علاوہ کو اپنا مالک بنائے، اس کے اوپر اللہ، اس کے فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اس کی نہ فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ نفل۔ مسلمانوں کی طرف سے دی جانے والی پناہ ایک ہے، ان کا معمولی شخص بھی اس پناہ کا مالک ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2127، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنی فزارہ کے ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی، اللہ کے رسول، میری بیوی سے ایک کالا بچہ پیدا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے پوچھا، وہ کس رنگ کے ہیں؟ اس نے کہا، سرخ۔ آپ نے پوچھا، کیا اس میں کوئی مٹیالے رنگ کا بھی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، اس میں ایک خاکستری رنگ کا بھی ہے۔ آپ نے پوچھا، وہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا، شاید وہ کوئی خاندانی رگ کھینچ لایا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اس لڑکے نے بھی شاید کوئی خاندانی رگ کھینچ لائی ہو اور کالے رنگ کا ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2128، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی ان کے پاس تشریف لائے۔ آپ کے چہرے کے خطوط چمک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے دیکھا نہیں، ابھی ابھی مجزز نے زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید کو دیکھ کر کہا ہے کہ یہ قدم یعنی ان کا رشتہ ایک دوسرے سے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2129، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہدیہ دے کر پھر واپس لے لے، اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو کھاتا رہے یہاں تک کہ جب وہ آسودہ ہو جائے تو قے کرے، پھر اسے چاٹ لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2131، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی ہدیہ دے پھر اسے واپس لے لے، سوائے باپ کے جو اپنے بیٹے کو دیتا ہے وہ اسے واپس لے سکتا ہے، اور جو شخص کوئی عطیہ دے پھر واپس لے لے، اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو کھاتا رہے یہاں تک کہ جب آسودہ ہو جائے تو قے کرے، پھر اپنا قے کھا لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2132، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلے، اس وقت ہم سب تقدیر کے مسئلے میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ آپ غصہ ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور ایسا نظر آنے لگا گویا آپ کے گالوں پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں اسی کا حکم دیا گیا ہے یا میں اسی واسطے
تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بے شک تم سے پہلی امتیں ہلاک ہو گئیں جب انہوں نے اس مسئلے میں بحث و مباحثہ کیا۔ میں تمہیں قسم دلاتا ہوں کہ اس مسئلے میں بحث و مباحثہ نہ کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2133، یہ حدیث حسن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم اور موسیٰ نے باہم مناظرہ کیا۔ موسیٰ نے کہا، آدم آپ وہی تو ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کے اندر اپنی روح پھونکی، پھر آپ نے لوگوں کو گمراہ کیا اور ان کو جنت سے نکالا۔ آدم نے اس کے جواب میں کہا، آپ وہی موسیٰ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کرنے کے لیے منتخب کیا۔ کیا آپ میرے ایسے کام پر مجھے ملامت کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے میرے اوپر لازم کر دیا تھا؟ آدم موسیٰ سے دلیل میں جیت گئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2134، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جو عمل ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ نیا شروع ہونے والا امر ہے یا ایسا امر جس سے فراغت ہو چکی ہے؟ آپ نے فرمایا، ابن خطاب، وہ ایسا امر ہے جس سے فراغت ہو چکی ہے اور ہر آدمی کے لیے وہ امر آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ چنانچہ جو آدمی سعادت مندوں میں سے ہے وہ سعادت والا کام کرتا ہے، اور جو بدبختوں میں سے ہے وہ بدبختی والا کام کرتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2135، یہ حدیث صحیح ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ زمین کورید رہے تھے۔ اچانک آپ نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کا حال معلوم نہ ہو۔ وکی کی روایت میں ہے، تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں جس کی جنت یا جہنم کی جگہ نہ لکھ دی گئی ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ تقدیر کے لکھے ہوئے پر بھروسہ نہ کر لیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، تم لوگ عمل کرو، اس لیے کہ ہر آدمی کے لیے وہ چیز آسان کر دی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2136، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تم میں سے ہر آدمی اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن تک جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن تک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کے اندر روح پھونکتا ہے، پھر اسے 4 چیزوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، چنانچہ وہ لکھتا ہے اس کا رزق، اس کی موت، اس کا عمل، اور یہ چیز کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تم میں سے کوئی آدمی جنتیوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر لکھی ہوئی تقدیر غالب آتی ہے اور جہنمیوں کے عمل پر اس کا خاتمہ کیا جاتا ہے، لہذا وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی آدمی جہنمیوں کا عمل کرتا رہتا ہے، پھر اس کے اوپر لکھی ہوئی تقدیر غالب آتی ہے اور جنتیوں کے عمل پر اس کا خاتمہ کیا جاتا ہے، لہذا وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2137،
یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مشرک بناتے ہیں۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، جو اس سے پہلے ہی مر جائے؟ آپ نے فرمایا، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2138۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی ہے، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2139۔ یہ حدیث حسن ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم لوگ آپ پر اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لے آئے، کیا آپ کو ہمارے سلسلے میں اندیشہ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جیسا چاہتا ہے انہیں الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2140۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہماری طرف نکلے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں۔ آپ نے پوچھا، تم لوگ جانتے ہو یہ دونوں کتابیں کیا ہیں؟ ہم لوگوں نے کہا، نہیں، سوائے اس کے کہ آپ ہمیں بتا دیں۔ داہنے ہاتھ والی کتاب کے بارے میں آپ نے فرمایا، یہ رب العالمین کی کتاب ہے، اس کے اندر جنتیوں، ان کے آباء و اجداد اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں۔ پھر آخر میں ان کا میزان ذکر کر دیا گیا ہے، لہذا ان میں نہ تو کوئی اضافہ ہوگا اور نہ ان میں سے کوئی کم ہوگا۔ پھر آپ نے بائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا، یہ رب العالمین کی کتاب ہے، اس کے اندر جہنمیوں، ان کے آباء و اجداد اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں، اور آخر میں ان کا میزان ذکر کر دیا گیا ہے۔ اب ان میں نہ تو کسی کا اضافہ ہوگا اور نہ ان میں سے کوئی کم ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، پھر عمل کس لیے کریں جبکہ اس معاملے سے فراغت ہو چکی ہے؟ آپ نے فرمایا، سیدھی راہ پر چلو اور میانہ روی اختیار کرو، اس لیے کہ جنتی کا خاتمہ جنتی کے عمل پر ہوگا، اگرچہ اس سے پہلے وہ جو بھی عمل کرے، اور جہنمی کا خاتمہ جہنمی کے عمل پر ہوگا، اگرچہ اس سے پہلے وہ جو بھی عمل کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا، پھر ان دونوں کتابوں کو پھینک دیا اور فرمایا، تمہارا رب بندوں سے فارغ ہو چکا ہے، ایک فریق جنت میں جائے گا اور ایک فریق جہنم میں جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2141۔ یہ حدیث حسن ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے عمل کراتا ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول کیسے عمل کراتا ہے؟ آپ نے فرمایا، موت سے پہلے اسے عمل صالح کی توفیق دیتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2142۔ یہ حدیث صحیح ہے۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا، کسی کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ ایک اعرابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، خارشتی شرمگاہ والے اونٹ سے جب اسے باڑے میں لاتے ہیں تو تمام اونٹ کھجلی والے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر پہلے کو کس نے کھجلی دی؟ کسی کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے، اور نہ ماہ سفر کی نحوست کی کوئی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو پیدا کیا ہے اور اس کی زندگی، رزق اور مصیبتوں کو لکھ دیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2143۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آئے اور یہ یقین کر لے کہ جو کچھ اسے لاحق ہوا ہے چوکنے والا نہ تھا، اور جو کچھ چوک گیا ہے اسے لاحق ہونے والا نہ تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2144۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ 4 چیزوں پر ایمان لائے بغیر مومن نہیں ہو سکتا۔ 1، گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ 2، موت پر ایمان لائے۔ 3، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے۔ 4، تقدیر پر ایمان لائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2145۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ مطر بن اقامس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی موت کے لیے کسی زمین کا فیصلہ کر دیتا ہے تو وہاں اس کی کوئی حاجت و ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2146۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو عزا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی موت کے لیے کسی زمین کا فیصلہ کر دیتا ہے تو وہاں اس کی کوئی حاجت پیدا کر دیتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2147۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی مثال ایسی ہے کہ اس کے پہلو میں 99 آفتیں ہیں، اگر وہ ان آفتوں سے بچ گیا تو بڑھاپے میں گرفتار ہو جائے گا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2150۔ یہ حدیث حسن ہے۔